کہ جی کیا جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا کفر ہے؟ کیا یہ حدیث شریف ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس نے کفر کیا؟ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ جی یہ حدیث بالکل صحیح ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان کر نماز چھوڑی تو تحقیق اس نے کفر کیا۔ اور بھی دیگر بہت سی احادیث ہیں جن میں نماز چھوڑ دینے والے کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں صحابی بیان فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ ہم کسی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کو۔ تو ان کثیر احادیث کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان کا فتویٰ، ان کا مذہب یہی ہے کہ کوئی جان بوجھ کر اگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کے اسی فتوے کو سعودی عرب کے جو مشہور مفتی ماضی میں گزرے ہیں، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، یہ بڑے موقر نام سعودی عرب میں ہیں، ان حضرات نے بھی اسی فتوے کو فالو کیا ہے۔ اور ان کے فتاوی میں آپ کو اسی کا تذکرہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص جان کر نماز چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک رائے جمہور علماء کی ہے، جس میں جمہور مجتہدین کی ابو حنیفہ، شافعی اور مالک رحمہم اللہ تعالی، ان تینوں ائمہ کے نزدیک یہ تمام احادیث جن میں آتا ہے کہ کافر ہو جاتا ہے، اس سے کفر دون کفر مراد ہے۔ یعنی کفر دون کفر محدثین اور فقہا کی خاص اصطلاح ہے، محدثین عام طور پہ یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ والا کفر نہیں ہے جو اسلام سے خارج کر دے آپ کو، بلکہ چھوٹا کفر، جیسے ایک شرک اکبر ہے نا، ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر کیا ہوتا ہے کہ آپ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکاریں، وہ مدد جو اسباب سے ہٹ کر ہے، یا قبروں سے مانگنا شروع کر دیں، اور جو بھی مشرکین کے بارے میں جو شرک آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، جس سے انسان ملت سے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ایک چھوٹا شرک بھی ہے، جیسے ریاکاری آپ کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ چھوٹا شرک ہے، یہ شرک اصغر کہلاتا ہے، ریاکاری۔ اس شرک سے انسان گناہگار تو ہوتا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تو جمہور علماء کے نزدیک وہ حدیث جن میں آتا ہے کہ انسان نماز چھوڑ دینے سے کافر ہو جاتا ہے، اس سے چھوٹا کفر مراد ہے، یعنی وہ کفر جس سے انسان ملت سے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن عمل کافروں والا کر رہا ہے، وہ اس کو کافر گویا مجازن قرار دیا گیا کہ کام اس نے کافروں والا کیا۔ اور یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم کسی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے نبی کے دور میں سوائے نماز چھوڑنے کو، تو وہاں کفر سے کفر اکبر ہی مراد ہے، لیکن نماز چھوڑنا اصل میں ایک علامت تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا کوئی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، تو جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو کافر سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ اگر مسلمان ہوتا تو نماز پڑھتا وہ، تو یہ ایک ظاہری علامت تھی کیونکہ مسلمان نماز چھوڑتے نہیں تھے، اس لیے نماز چھوڑ دینے والے کو کافر ہی سمجھا جاتا تھا۔ آج بہت سے مسلمان بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو اس لیے آج یہ ایک علامت رہی نہیں ہے کہ کوئی نماز چھوڑے تو ہم اس کو کافر سمجھیں، کیونکہ بہت سے مسلمان اللہ معاف فرمائے نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو اس دور میں تو یہ ایک علامت تھی، یہ کیونکہ پاسبل ہی نہیں تھا، اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحیدیں سنی ہوئی تھی لوگوں نے کہ منافق بھی نماز پڑھنے آ جایا کرتے تھے۔ تو لیکن بہرحال ان حدیث سے اتنا تو پتہ چلتا ہے، چاہے آپ اس کا کوئی بھی مفہوم بیان کریں، کفر سے چھوٹا کفر مراد لیں یا بڑا کفر مراد لیں، اتنی بات تو علماء کا اتفاق ہے کہ اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا ہے، اس میں تو سب کا اتفاق ہے، کیونکہ کسی عمل پہ اتنی شدید وعیدیں اور اتنے صراحت کے ساتھ بار بار کفر نہیں کسی عمل کو قرار دیا گیا جتنا نماز چھوڑ دینے کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اسلام سے خارج ہو یا نہ ہو، وہ تو میں نے جو فقہا کا اختلاف تھا آپ کو بتا دیا، لیکن یہ کہ نماز کی اہمیت کا بہرحال ان حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ کام کافروں کا ہی نماز چھوڑنا، مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا۔